پہلے سوال کا جواب آپ دے دیجئے گا، میں پہلے ان کو دیگر دو سوالات کا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، لیکن ظاہر ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے جنوری کے اندر امکان اس بات کا ہے، لیکن ڈیٹ کے حوالے سے آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ جب کریں گے تو ظاہر ہے پورے پاکستان کے لیے ایک ڈیٹ انہوں نے دینی ہے، تو یہ اس پہ انہوں نے کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی۔ دوسرا، آپ غیر قانونی افراد کے حوالے سے میں 2 پریس کانفرنس کر چکا ہوں۔ جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کی جو سکیننگ ہوئی ہے، میپنگ ہوئی ہے، اس میں 14 لاکھ افراد جو تھے وہ آئے تھے۔ اس میں سے جو غیر قانونی ڈاکومنٹس کے بغیر ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1,64,074 ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کو 1 نومبر سے کیمپوں میں شفٹ کیا جائے گا۔ 36 ڈویژنز میں 36 کیمپس بنائے جا رہے ہیں، اس کے بعد انہیں بارڈر سے کراس کروا دیا جائے گا۔ تو جو آپ کا پہلا سوال تھا اس حوالے سے جو ہمارے سیکرٹری فنانس ہیں پنجاب کے مجاہد شیر دل صاحب، وہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تو اگلے 4 ماہ کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ 351 ارب کا ہے، اس میں 33 ارب ہیں فورن فنڈڈ پروجیکٹس، 33 ارب ہیں فورن فنڈڈ پروجیکٹس، اور باقی 317 ارب جو ہے وہ سارا کا سارا آن گوئنگ اسکیمس میں ہے۔ اس میں نیو اسکیم کوئی نہیں ہے اس والے اے ڈی پی میں۔ یہ کیجیے گا کہ الیکشن کمیشن سے جو ملاقات کی ہے چیف کی، اس وقت سابق حکمران جماعت جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے ریگنگ کے اور لیول پلینگ فیلڈ کے، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی چیف منسٹر نے یا الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی بات زیر بحث آئی وہاں پر؟ دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر نے سبھی صوبائی حکومتوں کے ساتھ ملنا ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ ملنا ہے، اور میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا ہے ان میٹنگز میں، ملاقاتوں میں، بریفنگز میں یہ چیف الیکشن کمشنر نے بھی اور حکومت پنجاب نے، وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے پنجاب میں پھر فری الیکشن کروانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آج کی کابینہ کے اجلاس کا آخری جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ اسموک پہ تھا، اور اس حوالے سے آپ کو جو انوائرمنٹ کے ہمارے منسٹر ہیں بلال افضل یہ بریف کرتے ہیں۔ لاہور کا جو ایشو آیا ہے وہ ٹرین کے اندر جا چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو باہر خود محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ سانس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں جو بتائیں گے کہ ہم لوگ کیا کچھ کریں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو جو ہے اسموگ سے بچا سکتے ہیں۔ اسموگ زیادہ پچھلے 2 دنوں میں ہونے کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ہماری ہوا چل رہی تھی ویسٹ ٹو ایسٹ، اب ایسٹ ٹو ویسٹ چلنے کی وجہ سے جو امرتسر ایریا کے اندر جتنی بھی برننگ ہو رہی ہے انڈین سائڈ آف دا بارڈر کے اوپر، وہ سارا افیکٹ جو ہے وہ لاہور کے اوپر آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز یوز کرتے ہوئے انڈیا کو لکھیں کہ اپنی سائڈ کے اوپر یہ چیز کنٹرول کریں، کیونکہ نہ صرف ہمارے شہر بلکہ ان کے اپنے شہر بھی جو ہے وہ فرسٹ 10 کے اندر آتے ہیں۔ سیکنڈلی، ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ، کنسٹرکشن سائٹ سے ریلیٹڈ، وہ کریں۔ وینسڈے کو چھٹی نہیں ہوگی، اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ہم لوگ ویک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وینسڈے اس ویک کی بات ہو رہی ہے، جی پرسوں چھٹی نہیں ہوگی کیونکہ پرسوں ہماری نہیں چل رہی، تو جو اسموگ لاہور کے اوپر بنے گی وہ وینسڈے کے دن ادھر ہی کھڑی رہے گی۔ اس لیے ہم ہر ویک کو مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ویدر وینسڈے کو چھٹی ہونی ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی بارش کا امکان نہیں ہے، ہوا چلنی نہیں ہے اس ویک میں، تو اگر ہم وینسڈے کی چھٹی کرتے بھی ہیں تو اس سے اسموگ میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے چھٹی نہیں کی جا رہی۔ دیکھیں، وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ ایک کاغذوں کی حد تک ہے، اس پہ پچھلے 4 سال میں کسی قسم کی کوئی پریکٹیکلی کوئی کام کیا ہی نہیں گیا تھا، نہ کوئی یہاں پہ الیکٹرانک مشین ہے، نہ اس کا کوئی ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، نہ کوئی اس حوالے سے سسٹم ایوالو کیا گیا ہے۔ اس لیے ایونچولی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ ہے اس کی طرف تو الیکشن میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی
इस हवाले से कोई सिलसिला बनेगा। ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी भी निगरान हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमें भी हल्कों में जो है मसाइल हैं। डॉक्टर जावेद अकरम अभी एक जगह से आ रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, साथ इनके जमाल नासिर साहब। ये बस मैं तो इस एक छोटी सी बात इन्होंने करनी है, फिर मैं ये जो ना इस वक्त जो सबसे अहम इस वक्त इशू है ये निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर जमाल नासिर और जावेद अकरम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे।